سنیں سنیں آپ نے کہا نا یہ میں صحیح بخاری سے کہا دیتا ہوں کہ ابو بکر نے گالی نکالی جاؤ اللہ کی کو چوسو. ابھی دیکھو نبی کا نام آیا شفٹ کر کے ابو بکر پہ. میں ابھی نبی کے اوپر بھی لے کے آتا ہوں سر نبی کا بھی لے کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا سر جی بخاری سے لائیے گا پھر سر دکھائیں بخاری سے یہ لیں ایڈم بھائی تھوڑا گالیاں تھی سر لکھا ہوا ہے سر میں نہیں بول رہا سر لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے وہی بول رہا ہوں سر. چلے ٹھیک ہے آپ اگلی بار جب موضوع ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے سن رہا ہوں سر یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھ دیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پڑھ دیں. ابھی سر میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. ارے ہاں لوڈ کر رہے ہیں پڑھنے دیں یار. آدم بھائی یار بڑے جذباتی ہیں. نہیں جذبات کی بات نہیں ہے بھائی. ایک منٹ ایڈم ایک منٹ رکو اپنے سلمان بھائی بات جذبات کی نہیں ہے. دیکھیں ابو بکر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محمد صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین انسان ہے انبیاء کے بعد وہ ابو بکر ہے. اور ابو بکر اگر ایسی حرکت کرے تو کیا کہا جائے گا. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب الشروع چیپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ والے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب سہیل ابن عمر آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا گفتگو کر رہا تھا, تو حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرمگاہیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگاہیں جا کے چاٹو بتوں کی, تو یہ گالی ہوئی. یہ گالی نہیں تھی اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹتے تھے. جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام ہے, تو کھاتے ہیں. یہ گالی کہاں سے ہوئی؟ اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے جی وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ شرمگاہیں بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر. ہاں پنجاب ہمارے تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں شرمگاہوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو نہیں بڑی بڑی بنا کے نا وہ, اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں سارا کچھ چاہتے ہیں. اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار تسی وہی سرکار تے جا کے چٹو, تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں؟ یہ گالی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی, یہ دھوکہ دینا بند کرو. تو وہ حضرت ابوبکر نے وہ کہا جو کرتے تھے, وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تیری فلان دا ہے, کوئی نہیں ثابت. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. گالی دینا حرام ہے, گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور اس کے ثبوت میں نے بتایا سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے. گالی نہیں دے سکتے, ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں, نعوذ باللہ. لات منات کو بھی کہیں گالیاں دی قرآن کے اندر, ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. محمد نے یہ کیوں کہا جا کے اپنے باپ کی پینس کو چک مارو؟ یہ لیں, یہ محمد کی طرف سے آ گیا, پلیز یہ بھی پڑھ لیں. یہ تو میں بول رہا ہوں اس کا مطلب آپ کو تخریج کا علم نہیں ہے. سر جی اپنے باپ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے جو شخص جاہلیت کے تفخر کا احساس کرے اس کو اپنے باپ کی شرمگاہ دانتوں سے کٹواؤ اور اشارہ کنارہ نہ استعمال کرو. یہ لٹرل کنارے سے بات نہ کرو, ڈائریکٹ بات کرو, ڈائریکٹ بات کرو. سر دیکھیں باپ کی شرمگاہ, نیا میٹیریل ونس اگین یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے باپ کی. یہاں پہ اللہ تعالی کے بتوں کی بات نہیں ہو رہی, باپ کی بات ہو رہی ہے. اور اشارہ کنارہ نہیں ہو رہا, باپ کے پینس کی بات ہو رہی ہے. اب میں یہاں پہ اگر اردو میں پینس کا لفظی ترجمہ کر دوں آپ مجھے کہیں گے پھر آپ نے غلط بات کر دی بھائی. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, لیکن یہ حدیث ہی جعلی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں, بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں.
कि ये रवायती बिल्कुल कमजोर है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांधा गया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम में कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी। जिसमें कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। फिर कुरान हकीम में व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। इस तरह की वल्गर गुफ्तगू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ही नहीं सकते। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter, Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।